بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم فروری 1901 بروز جمعۃ المبارک ریاست جموں کشمیر کے موضع کھمبا میں وہ بطل عظیم اس دنیا پر تشریف لائے جن کو دنیا میں زرعی زربخت قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا گیا۔ عزیزان محترم، یوں تو زمانہ میں بہت سی شخصیات آئیں اور گزر گئیں، مگر یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ آج 125 سال بعد بھی زبان زد عام ہے اور دیوانے آپ کا نام نامی سن کر وجد میں آ جاتے ہیں۔ 1905 میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال تھی، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمیر کی اس موضع کھمبا سے نقل مکانی کر کے بستی مہری شریف میں آ گئے۔ طفولیت سے شباب کا زمانہ بستی مہری شریف میں ہی گزرا۔ آپ کی صحت ماشاء اللہ قابل رشک تھی، جسم مضبوط اور قد مبارک دراز تھا۔ 1922 میں ہی 21 برس کی عمر میں فوج میں شامل ہو گئے۔ شروع ہی سے طبیعت میں عجیب رنگ تھا، کالو حال میں محو رہتے تھے۔ کئی کرامات کا ظہور جو بچپن سے شباب تک ہوا۔ آپ کے اخلاق و کردار اور سیرت ایک بہترین مسلمان کی نشانیاں تھیں۔ بعین ہی متبع سنت تھے۔ دوران ملازمت ہی قبلہ حضرت حافظ حاجی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیدگاہ شریف سے بیعت کی اور شبانہ روز خدمت مرشد کریم میں لگ گئے۔ چونکہ طبیعت میں اسلامی شعائر سے شغف تھا اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابند تھے، اس لیے جلد ہی منازل و مقامات طے کرتے کرتے منزل سلوک میں اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئے۔ قبلہ حافظ حاجی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خرقہ خلافت عنایت ہوا۔ 1938 میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالانہ عرس مبارک مہری شریف میں منانے کی اجازت ملی، اور یاد رہے یہ حضور حاجی حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے سالانہ عرس مبارک کی پہلی اجازت حضور قبلہ عالم خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ اس سے قبل آپ نے اپنے کسی بھی مرید کو عرس منانے کی اجازت نہ دی تھی۔ چنانچہ 1939 میں پہلا عرس مبارک مہری شریف میں منعقد کروایا گیا اور اس کے بعد ہر سال سالانہ عرس مبارک امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہری شریف میں منایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدین و متوسلین کو اتباع رسول اور شریعت محمدی کا پیروکار بنانے کے لیے شب و روز کاوش فرمائی۔ قبلہ عالم حضور خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی روشنی میں دیکھیے کہ آپ کیسے اپنے مریدین کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ کے فرامین میں سے چند ایک پیش ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ دل کا خدا کی یاد سے غافل ہونا سب سے مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرامت کی خواہش نہ کرو، خود کارآمد بنو اور اسوائے حسنہ کا عملی نمونہ بن کر مجسمہ کرامت بن جاؤ۔ فرماتے ہیں ذکر انسان کو حسد، بغض، کینہ اور نفاق سے پاک کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کو مقصود جانو، آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرو، تمہارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی طرف بلایا کرو،
اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے نفس کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ کی یاد کو کاروبار نہ بناؤ، ورنہ ہر کام میں بے برکتی ہو جائے گی۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرے۔ طہارت پنجگانہ نماز سے حاصل ہوگی اور تزکیہ ذکر الہی سے۔ ذکر الہی کے بغیر باطنی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں میرے عزیز، محفل میں صفائی، پاکیزگی اور طہارت ظاہری و قلبی کو مد نظر رکھو تاکہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو۔ اور کیا ہی خوبصورت اور مکمل جملہ آپ نے فرمایا اپنے درویشوں کی تربیت کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں خبردار، عورتوں کی صحبت سے بچنا، بری صحبت سے پرہیز کرنا، ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، شریعت مصطفیٰ پر چلنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، سخی بننا، اپنے آپ کو عاجز رکھنا اور کسی کا دل نہ دکھانا، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ساری زندگی اسلامی شریعت کے تابع رہتے ہوئے اور دنیا کو شریعت مصطفیٰ پر چلانے کی سعی کرتے ہوئے گزاری۔ سلسلہ بیعت کے ساتھ ساتھ اجازت و خلافت کا سلسلہ جاری تھا۔ دنیا بھر میں آج بے شمار آستانے ہیں، مزارات ہیں جن کا سلسلہ مہری شریف سے کسی نہ کسی طرح جا کے ملتا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا تحفہ دنیا کو جو آپ نے دیا وہ خواجہ خواجگان، عظیم عالمی، مبلغ اسلام، حضور قیوم پنجم الحاج خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں دیا، جن کو 1956 میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے احاطہ میں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے خلافت و خلعت عنایت فرمائی، اور 1957 میں دربار عالیہ مہری شریف میں تمام خلفاء و مریدین کی موجودگی میں اعلان فرمایا، ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضی میری ناراضی، میری جہاں میری انتہا وہاں ان کی ابتدا ہے۔ یہ قیوم پنجم ہیں اور انہیں غوث زماں کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے عزیزان محترم، اس کو آخر اس جہان فانی سے جانا بھی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف 1385 ہجری بمطابق 13 جولائی 1965 عیسوی بروز سوموار آپ نے اپنی روح کو خیرات کر دیا اور واصل حق ہوئے۔ آپ کی تاریخ وفات پر حکیم سلطان احمد فاروقی شیخو پوری نے ایک خوبصورت قطعہ کہا: قبلہ عالم حبیب کبریا، قبلہ عالم حبیب کبریا، دل ربائے مصطفیٰ نور خدا، سر حق جان مجدد نور جہاں، روح حافظ جانشین انبیاء، قطب دوراں غوث اعظم این زماں، شاہ عالم خسرو ارض و سما، چشتی ہاتف گفت تاریخ وفات، زریں و زربخت تاج الاولیاء۔ آپ کا مزار دربار عالیہ مہری شریف میں مرجع خلائق ہے، جہاں دیوانے مستانے پروانے دیوانہ وار پروانہ وار صبح و شام حاضری دے کر دولت سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں حضور قبلہ عالم اعلی حضرت زریں زربخت خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے دعا قمر عباس نجم، خادم دربار عالیہ
نقشبندیہ، مجددیہ، مہرویہ، وادی عزیز شریف، چنیوٹ،